بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 108، آیت نمبر ہے 80 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ ان تتخذوا الملائکہ، کہ انبیاء نے یہ بات کہی ہو کہ بناؤ تم فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء کو، ارباب رب۔ ایأمرکم بالکفر، کیا وہ انبیاء تمہیں کفر کا حکم دے سکتے ہیں؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو اور انبیاء تمہیں کفر کا حکم دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم، کہ جب میں تمہیں دوں کتاب، حکمت، یعنی تمہیں نبوت مل جائے، نبوت ملنے کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول میں بھیجو، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ قال اقررتم، کیا تم یہ اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اصری، اور میری طرف سے یہ بھاری بوجھ اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، انبیاء نے کہا ہم ضرور اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، فرمایا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بات یہودیوں اور عیسائیوں کی ہو رہی تھی، اور یہاں بات ہے ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ۔ اہل نجران کے عیسائیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لمبی بحث کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب انہیں کوئی جواب نہیں آیا، نجران کے عیسائیوں کو جب کوئی جواب نہیں آیا تو وہ بڑے شاطر تھے۔ شیطان ہوتا ہے نا، شیطان ہر موقع پہ اپنا وار چلتا ہے، تو انہوں نے آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا اچھا اگر آپ اتنے ہی معتبر شخصیت ہیں تو کیا ہم آپ کی عبادت کریں؟ پھر انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کریں، ہم آپ کو پھر رب بنا لیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ پچھلی آیت کے اندر بھی یہی بات ہے کہ میرا کوئی بھی نبی جس پر میں نبوت نازل کروں وہ کبھی بھی اپنی امت کو یہ جملہ نہیں بولے گا کہ میری عبادت کرو، مجھے رب بنا لو، میرے سامنے جھک جاؤ یا میرے سامنے سجدہ کر لو۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو بطور خاص یہ جملے بولے ہوئے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے مجھے بندہ بنا کر بھیجا ہے، میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ جملہ بولے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی امت کو یہ جملہ بولا تھا مجھے یا میری ماں کو رب بنا لو؟ قرآن کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے رب بنا لو یا میری ماں کو بنا لو، امی میری ماں کو بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ میں پاک ہوں، میں ایسے جملے میں نے نہیں بولے، نہ اپنے بارے میں بولے ہیں، نہ اپنی ماں کے بارے میں بولے ہیں، نہ کسی اور کے بارے میں بولے ہیں۔ تو بہرحال جب ایک نبی کو اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، ایک نبی کو اللہ کے اختیار نہیں دیے جا سکتے۔ فرشتے سب سے بہترین مخلوق ہے آسمانی، فرشتوں کو اللہ کے اختیارات نہیں دیے جا سکتے، انبیاء کو اللہ کے اختیارات نہیں دیے جا سکتے، تو پھر ایک عامی شخص کو کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ ایک عامی شخص کیسے داتا ہو سکتا ہے؟ اب داتا ہونا تو اللہ کا اختیار ہے، ایک عامی شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عیسائیوں کے گرجے دیکھے ہیں، وہاں پہ ہم نے تصویریں بنی ہوئی دیکھی ہیں، بزرگ ہستیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بدبخت قوم ہے، جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی تصویر بنا کر لٹکا لیتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور آج باتیں یہودیوں، میں بار بار یہ جملے بول رہا ہوں، باتیں یہودیوں عیسائیوں کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرہ اس زد میں ہے، ہم بھی تصویریں بناتے ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے گھروں میں تعظیماً لٹکائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی تصویر تعظیماً ادب کے لیے فریم کرا کے گھر میں لٹکانا یہ منع ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ آپ کی بزرگ کی ہو، چاہے بچوں کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، کوئی جاندار تصویر ہو، بے جان چیزوں کی تصویریں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جاندار چیزوں کی تصویر، یہ میرے باپ دادا کی تصویر ہے، یہ دادا کی ہے، پردادا کی ہے، باپ کی ہے، تصویریں رکھی ہوئی ہیں گھروں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ایسا کرتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا اس کی تصویر بناتے لٹکا لیتے، اور فرمایا تم نے یہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کے دن یہ لوگ جو اپنے گھروں میں تصویریں لٹکانے والے ہیں، فرمایا یہ لوگ مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دے گا جو اپنے گھروں میں اس طرح تصویریں لٹکاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی صفات کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ شاید یہی وہ آیت ہے جس کے تحت ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا تھا انڈیا کے اندر، اس نے کہا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں ان سے مانگنا بھی حرام ہے، اور اسی جملے کو انہوں نے پکڑ لیا تھا بریلویوں نے، لو جی یہ کیا کہہ رہا ہے بھی، وہ یہ آیت کہہ رہی ہے، وہ اس کے اپنے الفاظ نہیں تھے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اللہ کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا جا سکتا، اللہ کا اختیار کسی فرشتے کو نہیں دیا جا سکتا، تو مانگنا سوال کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے سامنے ہم مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی ہے، تو کسی اور کے سامنے ہم نہیں پھیلا سکتے، اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں وہ کسی انسان کو نہیں دی جا سکتی، اب اس کے اندر نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، جھکنا بھی ہے، دعا ہے، نظر و نیاز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے، فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ بار بار باتیں سمجھا رہا ہے، اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ۔ اب قرآن نے یہاں کیا جملہ بولا ہے؟ جو بندہ اللہ کا اختیار کسی نبی کو دے گا یا فرشتوں کو دے گا، اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، یہ کفریہ کام ہے، بعد اذ انتم مسلمون، مسلمان ہونے کے بعد کفریہ کام ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے مسلمان جو مرضی کرتے رہیں یہ کفر نہیں ہوگا، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ باقاعدہ جملہ بولا جاتا ہے کلمہ گو مشرک کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کلمہ گو مسلمان اور کفریہ کام
یہ جملہ تو قرآن نے بولا ہے، تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اگر اللہ کے اختیار انبیاء کو دیں گے یا فرشتوں کو دیں گے تو یہ کفریہ کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو جو بات عیسائیوں نے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہمارے نبی ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے، بلکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی درجہ دیا تھا۔ اسی طرح یہودی کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا ہے میرے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں ماننا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا موسیٰ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام، تم تو دو پیغمبروں کی بات کرتے ہو، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے یہ عہد نامہ لیا ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر یہ دو عہد نامے ہیں امت کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے۔ ایک عہد الست تھا، یعنی میدان ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا اور کہا میں تمہارا رب ہوں، قالوا بلا شہیدنا، ہم نے گواہی دی کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، ہم نے یہ گواہی دی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، یہ خاص انبیاء سے لیا، اور انبیاء کا عہد امت کا عہد ہوتا ہے۔ ایک نبی عہد کر لے مطلب پوری امت نے کیا ہے، نبی امت کی طرف سے عہد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام سے یہ عہد لیا اس بات پہ کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا ایک آخری پیغمبر آ گیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے، تم اس کی بات مانو گے۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے، نبی بھی مانے گا اور اس نبی کی امت بھی مانے گی۔ یعنی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تو اپنی بات کرتے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں وہ بھی آخری پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں گے، تم کیوں نہیں لاتے؟ یعنی عیسائیوں تم کیوں نہیں لاتے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور قرب قیامت آئیں گے، اس نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، وہ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہوں، اپنی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ اور یہ آیت خاص طور پہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے، ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک نبی بھی اگر نبی علیہ السلام کی رسالت میں آ جائے وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ ایک نبی نہیں کر سکتا تو ایک امتی اٹھ کے کر دے۔ جو سچل نبی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اتاری ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کوئی بھی جلیل و قدر نبی ہی کیوں نہیں، جو واقعتاً حقیقت میں نبی ہے، اگر وہ نبی بھی آخری پیغمبر کے بعد آئے، آخری پیغمبر کا زمانہ پا لے، اپنی نبوت اس کی ختم اور نبی علیہ السلام کی نبوت شروع، وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ ایک نبی جو صحیح نبی ہے وہ نہیں کر سکتا تو ایک امتی مردہ جیسا اٹھے اور کہے میں نبی ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر دوسری دلیل بھی ہے، تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آنے والا ہے، یہ وعدہ تمام انبیاء سے لیا، نبی علیہ السلام سے نہیں لیا۔ اب اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میدان ارواح میں لیا ہو جہاں پہ روحیں تھیں ساری، اور ہو سکتا ہے جیسے جیسے نبی آتے گئے ہر نبی سے فرداً اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ میرا آخری پیغمبر اگر آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اچھا یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان تو ہم لے آئے، مدد کیسے کرنی؟ اب ہم یہاں پہ نبی علیہ السلام کی کیسے مدد کریں گے؟ کیسے مدد کریں گے؟ وہ نبی علیہ السلام نے طریقہ خود ہی بتا دیا تھا۔ وہ جس صحابی نے کہا تھا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے دعا میں کرتا ہوں، میری مدد تو کر، میری مدد کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں آپ کی مدد کیسے کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کر، تیرا کثرت سے سجدے کرنا گویا میری مدد کرنا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اطاعت رسول کرنا یہ نبی علیہ السلام کی مدد ہے، در حقیقت یہ ہماری مدد ہے کہ ہم اس رسول کی اتباع بھی کریں گے، صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھیں گے، اتباع بھی کریں گے، اس کی بات بھی مانیں گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری
یہ بوجھ اگرچہ بھاری ہے لیکن اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا کرنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے۔ قال فاشهدوا، فرمایا گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، اپنی امتوں کو بھی گواہ بنانا ہے اس بات پہ۔ اس لیے اب یہودیوں کی یہودیت ختم، عیسائیوں کی عیسائیت ختم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت شروع۔ آپ کے آنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بھی اس بات پہ شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ تو اس وقت یہ آیت ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کسی اور پیغمبر کی نبوت نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔